اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اس سے پہلے جو روز ہی ہمارا ایک ہوتا ہے ریمائنڈر، پلیز اوپن یور ہارٹ بفور لسننگ دا لیکچر تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آئے. اور آج کا جو ہم چاہتے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ جو کل والا دن ہے نا وہ آج سے بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو فرسٹ آف آل الحمد للہ رب العالمین، پریز بی ٹو اللہ، جو مطلب کہ نا زمین و آسمان کا رب ہے. اس نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی زیادہ یونیک، اسپیشل، اور ہر مسلمان کو بچپن سے مطلب کہ نا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتا. خیر، کل تک ہم یہ عذر دے سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن آج تو ہمیں پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک وعدہ ہے کہ جو ہم نا اللہ تعالیٰ سے کر کے اس زمین کے اوپر آئے ہیں. اب ہے نا میں آپ کو تھوڑا سا نا اوور ویو سا دے دیتا ہوں کہ مطلب کہ نا یہ واقعہ کہاں ہوا تھا اور یہ کیا ہوا تھا. تھوڑی سی میں آپ کو بیک اسٹوریز کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے، امیجن دا کنورسیشن کہ کچھ بھی نہیں ہے کائنات میں. نو یونیورس، نو پروفٹس، نو ارتھ، نو سولر سسٹم، کچھ بھی نہیں ہے. نو اینجلز، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی مخلوق ہے. کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور اندھیرا ہے. نو لائٹ. سوچو، اللہ کو تو امیجن نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں سوچو کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ٹائم ایک قلم کو مطلب کہ نا قلم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس قلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لکھنا شروع کرو. اب قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھنا شروع کروں، کیا لکھوں، میں کیا لکھوں قلم سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ اب سے لے کے انٹل دا فائنل اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے نا وہ سب لکھ دو. اور وہ اس قلم نے اللہ کے حکم سے سب کچھ لکھ دیا. اب میں بتاؤں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ ہم یہ کتنے 6 لوگ بیٹھ کے یہاں پہ یہ والی بات کر رہے ہوں گے. یہ قلم میں پہلے سے یہ ریٹن ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ریٹن آلریڈی. تقدیر لکھی ہوئی ہے. تقدیر پہ بہت، آپ کو پتا تقدیر پہ بہت زیادہ اختلافات ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اگر یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہے، اب یہ چیز آگے آئے گی انشاءاللہ، کہ یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہے کہ حسن جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھنا چاہوں کہ یار کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، تو میں آج اپنا عمل دیکھ لوں کہ میرا عمل کتنا ہے. یہ ایک کوشچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا آگے سے غالباً واللہ اعلم. تو اس قلم نے نا سارا کچھ لکھ دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ایک جتھا نکالا جنوں انس کا. ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کو میں نے جنت کے لیے بنایا، ان کا عمل ہی ایسا ہوگا کہ یہ جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں ان میں سے کرے، آمین. اور پھر ان کی باہنی سائڈ سے اس طرح کا یہ ایک کلسٹر نکالا، ایک جتھا نکالا انسانوں کا، جنوں کا غالباً. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہیں وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، ان کو جہنم کے لیے میں نے بنایا ہے، اور ان کے عمل ہی ایسے ہوں گے کہ مطلب کہ جہنم میں جائیں گے. اللہ ہم ان میں سے نہ کرے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ سب کچھ پہلے سے ہی ریٹن ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے قرآن پاک کی یہ آیت ہے سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7 ورس نمبر 172 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ہمیں یاد دہانی کرا دی کہ تو ایک وعدہ کر کے آیا ہوا ہے میرے سے، تجھے شاید یاد نہیں رہا لیکن اب تجھے میں یاد کروا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. انفسہم کا مطلب پتا نا، انفسہم کہتے ہیں اپنی ذات کو. ٹھیک ہے، علی انفسہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے آدم کی پشتوں سے ایک نسل کو نکالا تھا، ہم سب کو، اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنا دیا تھا. الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے ہم ایک سے پوچھا، اس آپ سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فیس ٹو فیس اللہ نے پوچھا ہم سے. کہاں پہ پوچھا بھلا؟ یہ آگے ایک حدیث آئے گی.
انڈیویجولی اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے بات کی ہوئی ہے. اور وہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیا الستو بربکم am I not your lord, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم نے آگے سے پتہ کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا. قالوا بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں, اور ہم نے کہا قالوا کہا, بلا کیوں نہیں. اب اسکالر ان سے ایک بات نکالتے ہیں کہ اگر تو مطلب کہ ہم نے یہ کہا ہوتا نا کہ ہاں جی ہم مان لیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, یہ تو ایک اور بات تھی. ہم نے کہا ہے کیوں نہیں, یعنی ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ یار ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. قالوا بلا شہدنا, ہم نے کہا ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. غافلین کہتے ہیں غفلت پہ پڑ جانا, ٹھیک ہے, سستی آ جانا اور غافل ہو جانا, بھول جانا, اس کے معنی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے گواہی دی اور ہم نے اس کے لیے یہ کہا, ہم نے اس لیے یہ والا کام کیا کہ قیامت والے دن حسن یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. سوچو قیامت والے دن یہ سب کچھ معاملات, یہ عرفات کا میدان نہیں ہے جو مکہ کے اندر ہے جہاں حج ہوتا ہے, اور سارے وہ عرفات کے, اس عرفات کے میدان کے اندر ہم سب موجود تھے. ہم سب وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو آخری بچہ پیدا ہونا ہے وہ سب وہاں پہ موجود تھے. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے چونٹیاں نہیں ہوتی, تو ہم دیکھیں وہ چونٹیاں ہوتی ہیں, وہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ سمجھ نہیں آئی کیا جتھا سا بنا ہوا ہے یہاں پہ. اس طرح ہم عرفات کے میدان میں تھے. اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ والا وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم سب نے کہا کہ ہاں ہے. مسئلہ یہ آپ بھول گئے ہیں, ہم بھول گئے ہیں. اس یاد دہانی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے کہ میرا ایک بندہ آئے گا, وہ تمہیں میری پوری پوری آیات پڑھ کے سنا دے گا. اور آپ کو پتا اگر قرآن نہ بھی آتا نا, ٹیسٹ پھر بھی وہی تھا. آگے چل کے میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ. بات کرنے کا مقصد یہ ہم آئے ہیں عالم ذر سے, یہ جو جہاں سے روحیں آتی ہیں نا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں جو روح پھونکی جاتی ہے نا, وہ آتی ہے عالم ذر سے. اس کے بعد جاتی ہے, جب انسان مرتا ہے اس کی روح جاتی ہے عالم برزخ میں. یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ عالم ذر سے آتی ہے اور عالم برزخ میں جاتی ہے. اور یہ دونوں آپ کو پتا ہے بلیک آؤٹ ہے, کوئی روشنی نہیں ہے ان دونوں عالموں کے اندر. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, اسکالر بتا رہے تھے کہ باقاعدہ یہ حدیث ہے اس چیز کے اوپر کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نا ہم سب کو دیکھا ہوا ہے اسی عرفات کے میدان کے اندر. ہم صف بصف کھڑے ہوئے تھے سارے ہی, میں کھڑا ہوں, میرے پیچھے حسن کھڑا, پھر رامش کھڑا, پھر موسیٰ, پھر جنید, پھر اسد, ایگزامپل دے رہا ہوں. ہم سب ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور آدم علیہ السلام چکر لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اپنی ساری نسل کو. اس ٹائم ہمارے فور ہیڈ کے درمیان میں سے نا ایک روشنی نکل رہی تھی. کسی کی روشنی بہت زیادہ ہے, کسی کی روشنی کم ہے, کسی کی اس سے کم ہے, کسی کی ہے ہی نہیں ہے. یہ کون سی روشنی تھی بھلا؟ یہ ہمارے نیک اعمال کی روشنی تھی. جو اللہ کو تو سب پتا ہے نا یار, اللہ کو تو سب پتا ہے کہ رامش نے کتنے کے نیک اعمال کرنے ہیں جا کے. تو اس ٹائم رامش کی فور ہیڈ سے اتنی روشنی نکل رہی تھی. تو آدم علیہ السلام جب چکر لگا رہے تھے نا ایسے, تو انہوں نے ایک دیکھا ایک بندہ, اس کے ماتھے سے اتنی روشنی نکل رہی ہے کہ بہت ہی زیادہ, وہ حیران ہو گئے کہ اتنی روشنی. تو جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا نا کہ یا اللہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے. یہ دنیا میں جائیں گے اور یہ اتنے نیک اعمال کریں گے کہ حد کر دیں گے. اور داؤد علیہ السلام کا پتہ کیا طریقہ تھا, روز رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے. وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتے تھے. انبیاء نبی اتنے نیک اعمال کہ ان کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے آدم علیہ السلام کو اٹریکٹ کر لیا. یہ کیا اتنی زیادہ روشنی نکل رہی, وہ انسپائر ہوئے کہ یہ کون ہے میری نسل میں سے کہ جس کے پاس اتنی زیادہ روشنی ہے. انہوں نے کہا یہ داؤد علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ ان کی عمر کتنی لکھی ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ 60 سال لکھی ہے میں نے ان کی عمر. تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ ایسا کریں, آپ میری عمر میں سے 40 سال ان کو اور عطا کر دیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر زندہ رہیں. کیونکہ اتنی نیک اعمال, وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر زندہ رہیں. تو اب ان کی عمر 100 سال تھی. امیجن, یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, ہم اس کے وٹنس ہیں, فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں ہم ان چیزوں کے کہ ہاں میرے سے اللہ نے لیا تھا عہد, اور میں نے کہا تھا کہ ہاں جی کیوں نہیں آپ ہی میرے رب ہیں. اور ایک اور چیز وہاں پہ اسکالر نے بتائی کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں, کیا آپ کی لائٹ نے آدم علیہ السلام کو اٹریکٹ کیا یا بس ویسے ہی وہ آپ کے سامنے سے گزر گئے؟ اف یو وانٹ ٹو نو, یار مجھے آنکھ نے یا میری جو لائٹ نکل رہی تھی میری آنکھوں کے درمیان میں سے,
کیا وہ لائٹ آدم علیہ السلام کو اٹریکٹ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو آج آپ اپنا عمل دیکھ لیں گے کتنا ہے. جتنا آپ کا عمل ہے اتنی آپ کی لائٹ ہے. عالم ذر میں بھی اتنی لائٹ تھی جتنا ہمارا عمل تھا. اللہ کو تو سب پتا ہے کہ دنیا میں جانا ہے، کیا کیا سیاہ کاریاں کرنی ہے، کیا کیا اس نے خیر کے کام کرنے ہیں، تو اتنی لائٹ وہ ہمارے منہ سے، ہمارے آنکھوں کے درمیان سے نکل رہی تھی. اور سملرلی جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، وہ جو آگے جہان آنا ہے جس کو کہتے ہیں عالم برزخ، وہ بھی بالکل بلینک ہے، اس میں بھی صرف اندھیرا ہی ہے. روشنی صرف اس بندے کے پاس ہوگی جس نے نیک عمل کیے ہوں گے اس دنیا میں. دائنا ہاتھ ہے نا جو، اس سے انسان ہر نیکی کا کام کرتا ہے. جس ہم کہتے ہیں دائنا ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، اور مطلب کہ نا ہر چیز کہتے ہیں پانی، ہر کام کو سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ داہنے ہاتھ سے سارے کام کرتے تھے. تو داہنا ہاتھ ہے نا جو، یہ عمل صالح کا ہاتھ ہے. عمل صالح، نیک عمل، صالح نیک عمل، عمل صالح کا ہاتھ ہے. یہ اس ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہوگی ہماری قبر میں بھی، حشر کے میدان میں بھی، اور پل صراط پہ بھی. اس ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہوگی، اور اسی روشنی کی بنا پہ میں پل صراط کو پار کروں گا. وٹ از پل صراط؟ کہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ شارپ ہے. لوگ جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی، جن کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. اور ایک سونے پہ سہاگا اور پل صراط جہنم کے اوپر ہے. امیجن اس. اور ہر بنی آدم نے، ہر آدم کے بیٹے نے، we are all the children of Adam، ہم سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے. سوچیں، یہ ہونا ہے، یہ کوئی ہیبٹ سی بات نہیں ہے یار ہوگی یا نہیں ہوگی، چھوڑو آج کر لو جو کرنا ہے. یہ ہونا ہی ہونا ہے. کتنا کا یقین ہے مجھے اور آپ کو اس بات کے اوپر؟ یار مجھے اگر پتا ہو کہ میں نے ایک ایسے پل سے گزرنا ہے کہ جو مطلب کہ یار میں اپنا بال توڑ کے دیکھوں، مجھے تھوڑا ادھر کروں مجھے نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا، اور یہ تو ابھی لائٹیں چل رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، وہ حشر میں بھی کسی کے پاس کوئی لائٹ نہیں ہوگی سوائے اس کے جس نے نیک عمل کیے ہوں گے. اس کے دائیں ہاتھ سے روشنی نکل رہی ہوگی جو اس کی قبر میں بھی فائدہ دے گی، اس کو اس کے حشر میں بھی فائدہ دے گی، اس کو پل صراط. اور پل صراط پہ آپ کو پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے. بجلی چمکتی ہے، پورا آسمان برائٹ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا، مطلب کہ نا کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. بجلی کی رفتار سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گے وہاں سے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ گھوڑے کی رفتار سے گزر رہے ہوں گے، کچھ اونٹ کی، اور کچھ مطلب کہ نا پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ اپنے گھٹنوں کے پل گھسیٹ رہے ہوں گے اپنے آپ کو، اور کچھ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے. تو جو بجلی کی رفتار سے گزرتے ہوں گے وہ پتہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیکی میں جلدی کرتے ہوں گے. پتہ لگ گیا نیکی کا، اسی ٹائم نیکی کرنا شروع کر دی. مجھے پتہ لگ گیا صدقہ سب سے افضل نیکی ہے، بس جتنے پیسے تھے میں نے صدقہ کر دیے. مجھے پتہ لگا کہ یار تہجد کی نماز بہت، تہجد کی نماز یہ پیغمبروں کا عمل ہے، یہ کوئی عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی. 1/3 of the night، اسمال آورز، مطلب کہ اسمال مارننگ آورز، یعنی اب جو ہم سحری کرتے ہیں نا، سحری سے پہلے کا جو گھنٹہ ہوتا ہے، یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں، یہ 1/3 نائٹ بن جاتی ہے. اس کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے یا ویسے؟ نہیں، ویسے پڑھ سکتے ہیں آپ. سونا ضروری ہے؟ نہیں، آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں، آپ ویسے پڑھ سکتے ہیں، آپ تہجد کی نماز بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس پہ ایک اور چیز میں نے بلکہ آج ہی سنی تھی، وہ تھوڑا سا وہ لمبی بات ہے اور مجھے ہیزرٹ سے یاد ہے. یہ ہم وطر پڑھتے ہیں نا، یہ تہجد کی نماز ہی ہے. ہاں جی، عشاء کے بعد جو ہم 3 وطر پڑھتے ہیں نا، یہ 1 پڑھتے ہیں، 3 5 9 11. اور دوسرا یہ بھی پوچھنا تھا، وطر 1 یا 3 پڑھ سکتے ہیں آپ، 1 وطر پڑھ سکتے ہیں، ایک بھی ایک پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے سامنے اپرچونٹی ہو، ایک طرف $100 پڑے ہوں اور ایک طرف $1000 پڑے ہوں، آپ کون سا اٹھاؤ گے؟ 1000 والے اٹھاؤ گے نا. تو یہ بھی ایسی ہے، 1 وطر پڑھ لو گے تو $100 ملیں گے، 3 پڑھ لو گے تو 1000 ملیں گے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. 3 5 اور نمبر میں آپ پڑھ سکتے ہو، 1 3 7 9 11. تو یہ بات ہم یہاں پہ کہہ رہے تھے کہ داؤد علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ وہ اتنی نیک عمل کریں گے دنیا میں جا کے، اور جو عالم آگے آنا ہے، مر کے ہم نے جہاں پہ جانا ہے وہ بالکل وہ بلینک ہے، بلیک آؤٹ ہے، وہاں پہ صرف ہمارے دائیں ہاتھ سے نکل رہی ہوگی روشنی. اور جو نیکی میں جلدی کرتے ہوں گے وہ پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی گزرتی ہے، مطلب کہ نا بجلی چمکتی ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا وہ گزر گئے. تو نیکی میں نے آپ کو بتایا، شیطان کبھی بھی اس بندے سے نہیں ڈرتا کہ جو یہ کہتا ہے کہ یار یہ میں کام کل کر لوں گا. یار اس کو پتا ہوتا ہے کل کس نے دیکھی ہے، کیا پتا کل اس کے اوپر آئے نہ آئے.
تو اس کو ذرا نا لمکا کے رکھو، یہ کل کل کا بہانہ لگاتا رہے اور ایک دن ایسا ہے کہ کل اٹھ ہی نہ سکے. یہ شیطان کے دھوکے ہیں. فلا یغرنکم باللہ الغرور. تو کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے. شیطان میں آپ کو بتاؤں، شیطان اس نے وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے اللہ کی عزت کی کہ جب تک یہ زندہ رہیں گے میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ہر اینگل سے آنے کی کوشش کروں گا میں. تو شیطان ہمیشہ اسی بندے سے ڈرتا ہے کہ جو کہتا ہے یار میں آج یہ والا کام کروں گا. اس سے بہت ڈرتا ہے وہ پتا ہے یار آج تو اس نے کر دیا تو اللہ نے تو اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دینا ہے. کل کا لارا لگائے رکھو، پتہ نہیں کل کس نے دیکھی ہے. اب جو آگے آیا تھا کہ یار یہ پرومس کہاں پہ ہوا ہمارے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتایا مسند احمد کی بالکل پہلی حدیث ہے نا جو وہ اسی بارے میں ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور وہاں پہ ہم سے یہ عہد ہوا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے کہا تھا کہ ہاں جی آپ ہی ہمارا رب ہے. اور آپ کو پتا ہے اس کا اب یہ بڑی نارمل سی بات لگ رہی ہے کہ ہاں ہم نے اقرار کر لیا آپ ہی ہمارا رب ہے. نہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ اب میں خود عہد کر کے آؤں، میں عہد کو توڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہہ دیا کہ جو لوگ عہد کو توڑتے ہیں، مطلب کہ آپ خود بتاؤ یار، آپ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آئے ہو، زمین پہ آ کے آپ نے توڑ دیا. اس کو توڑنا تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کے الٹا جانا شروع کر دیا. ہمیں بھیجا گیا تھا یہاں پہ دین قائم کرنے کے لیے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے. ہم آ کے ان کی حکومت کے دائی بن گئے. سانگز لگا رہے ہیں اسٹوری کے اوپر، کس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں، کس کو کیا امیج پروڈیوس کر رہے ہیں ہم معاشرے میں مسلمان کی. ان کے دائی بن گئے نا. دائی کہتے ہیں دعوت دینے والے کو. ہم تو یہاں پہ اللہ کی دعوت دینے آئے تھے، خود دین پہ آ کے لوگوں کو دین پہ لے کے آنے کے لیے آئے تھے. یہاں پہ آ کے ہم عہد تو چلو خیر بھولے ہی بھولے، ہم مخالف پارٹی میں چلے گئے. منافق ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھا ہو اور وہ کل کو دوسرے گیدرنگ میں جا کے بیٹھنا شروع کر دے جس سے مجھے سخت نفرت ہے، میں ساری زندگی اس کا منہ نہ دیکھوں گا. تو یہ آپ اللہ پہ کیوں نہیں رکھتے یہ والی چیز کہ ہم اللہ سے وعدہ کر کے ہیں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یعنی اب میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی گزرے گا. میں نے آ کے یہاں پہ وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں لگا لی، دوستی چلو لگائی میں ان کا پیروکار بن کے رہ گیا. اتنی آپ مجھے بتائیں یہ خراب بات ہے. اس کے بعد اب یہ کوسچن آ جاتا ہے ہر کسی کے شاید ذہن میں آ رہا ہو کہ یار مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کہاں پہ مطلب کہ یہ عہد ہوا تھا. مجھے تو میں سوچ بھی پاؤں تو مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یار میرے ساتھ کوئی عہد ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا. تو میں آپ کو اس کی کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. پہلی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اگر ہم بھولتے نا تو کیا ٹیسٹ ہوتا؟ تو ٹیسٹ ہی نہ ہوتا. مجھے پتا ہوتا ہے میں اللہ سے عہد کر کے آیا ہوں. اگر ہم سب کو پتا ہوتا کہ ہم سب اللہ سے عہد کر کے آئے تو کیا کوئی یہاں پہ آ کے کوئی کلب کھولتا، کوئی شراب کی دکان کھولتا؟ نہیں کھولتا. تو اگر بھولتے نا تو ٹیسٹ بھی نہ ہوتا. اب ہمارا یہ ٹیسٹ ہے. اب اگر اس کو جو پاس کر لے گا اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی جنت میں داخل کروں گا کہ وہ جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھا اس کو، کسی کان نے نہ سنا اس کو، کسی کے دل پہ گمان بھی نہیں آیا کہ جنت ایسی چیز ہے. یار میرے خیال پہ کوئی پابندی ہے؟ میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جنت ایسی ہے جو نیک لوگوں کے لیے میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کہ دلوں پہ گمان تک نہیں گزرے. جنت ایسی چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ کسی اور دن ٹاپک رکھیں گے کہ جنت کی حور کیسی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی حور اپنا دوپٹہ اپنی اوڑھنی ساتوں آسمان اوپر اپنی جنت سے باہر جھانک کے ہلا دے نا، ساتوں آسمان اور زمینیں خوشبو سے بھر جائیں. اور ہم نے شاید اس دن ڈسکس کیا تھا کہ کتنے بڑے ہیں ساتوں آسمان. اگر وہ اپنی فنگر ٹپ باہر نکال دے نا جنت سے تو یہ ساتوں آسمان اور زمینیں روشن ہو جائیں. چاند سورج مدھم بڑھ جائے اس کے سامنے. آپ مجھے بتائیں سورج کے سامنے اگر میں دیا جلا دوں تو کتنا کا لگے گا؟ نظر آئے گا مجھے؟ تو وہ سورج جنت کی حور ہے اور وہ دیا جو ہے نا وہ سورج ہے. یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ جنت کی حور جو ہے نا وہ ایسی ہی ہو رہا ہے. جنت کی جو نعمتیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت میں موت ہوتی نا تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے مر جاتے. اتنی نعمتیں ہوں گی. تو اگر ہم بھولتے نا تو کیا یہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا؟ اور ٹیسٹ اگر اب ہم آ گئے ہیں، اب تو ہم آ گئے نا، اب تو اقرار بھی کر رہے ہیں لیکن اب تو ٹیسٹ میں آ گئے ہیں، اب تو پتہ لگ گیا ہے نا. تو اب اللہ نے کہا جو پاس کرے گا پھر وہ جنت عطا کروں گا میں اس کو، اور جو فیل کرے گا پھر وہ جہنم بھی. آپ اپنے ذہن میں رکھیں، خالی جنت کے
نقشے نہ کھینچیں، جہنم کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. جہنم کا کم سے کم تر عذاب پتہ کیا ہے؟ کہ اس کے پاؤں کے نیچے 2 جہنمی کوئلے رکھے جائیں گے جس کی گرمی سے اس کا مغز پگھل جائے گا. یہ منیمم 0.1% عذاب ہے جہنم کا. کسی اور دن ڈسکس کریں گے کہ جہنم کہتے ہیں کس چیز کو. ہم نے تو بڑا، میں آپ کو بتایا ہمارے ذہنوں میں نا آخرت کی اور جنت جہنم کی پکچر بلر ہے. ماننا پڑے گا. مانیں گے تو اس کو کلیئر کریں گے، مانیں گے نہیں تو کلیئر بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں ایگزامپل آف یور برتھ ڈے. آپ مجھے بتاؤ، میں اس دن بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے. میں بھی گھر میں پیدا ہوا. مجھے کیسے پتا؟ کیا میں نے تب اٹھ کے سب دیکھ لیا تھا ہاں میں گھر میں پیدا ہو رہا ہوں، یہ میری ماں یہ میرا والد؟ نہیں نا، مجھے کسی نے بتایا نا تو میں ہوا ہوں نا، مجھے پتا لگا ہے. اور مجھے کس نے بتایا؟ مجھے پتا کیا، جس نے مجھے بتایا نا بڑا اوتھینٹک سورس ہے جہاں سے مجھے یہ بات پتہ لگی ہے. سملرلی قرآن نے مجھے بتایا ہے کہ تو وعدہ کر کے آیا اللہ سے. مجھے میرے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ یہ وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے. اور آپ کو پتا آج یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ ہر انسان کے دل کے اوپر ایک گاڈ سپاٹ موجود ہے. یار آپ جو مرضی کر لو، آپ کا دل جانتا ہے کہ اللہ ہے. کبھی نہ کبھی گناہ کرتے وقت انسان کو خیال آ ہی جاتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. ایتھیسٹ بھی ہے نا، جو ایتھیسٹ جو کہتے ہیں خدا نام کو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ بھی جب جہاز کریش ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں. جب پڑتی ہے نا انسان پہ وہ سب اللہ کو ہی پکارتے ہیں. ہر سیولائزیشن میں اللہ کا کانسیپٹ ہے. یہ ایتھیسٹ ہے، یہ 0.1% ہے. یہ اتنا کوئی ہوا بنانے والی بات نہیں ہے. وہ بھی اپنے یار اپنے جھوٹ اپنے آپ کو دھوکہ دے دے بیٹھے ہوئے ہیں. راتوں کو وہ بھی کیا پتا اللہ سے دعائیں کرتے ہوں. 98% گوڈ پہ بلیو ہے. لیکن انہوں نے ظلم کیا کیا؟ یہودیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. عیسائیوں نے کہہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کسی نے شرک کرنا شروع کر دیا، کسی نے لات عزا منات. یہ بڑے نیک لوگ تھے، آپ کو پتا ہے لات عزا اور منات یہ عرب میں بہت نیک لوگ تھے. وہ ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے کہا اچھا یہ نیک لوگ ہیں، ان کی طرف دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے. انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی. وہ جب جیسے جیسے جنریشن گزرتی رہی وہ مورتیوں کو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیے. وہ شرک آ گیا ان کی مطلب کہ نا کیا سو کہتے ہیں قوم کے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں پروفٹس آئے اس زمین کے اوپر 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے. ہمارے نبی نے ہمیں یہ کتاب دی جس سے بڑی کوئی کتاب نہیں. اس میں ہمیں یہ وعدہ اللہ نے کہہ دیا اچھا تو اب کر تو آیا وعدہ نہیں ہو رہا تیرے سے، اب چل تیری مدد کر دیتا ہوں. میرا ایک بندہ آئے گا آخر تجھے پوری آیتیں سنا دے گا میری. یار یہ آپ مجھے بتاؤ، یہ نبی علیہ السلام نے دیا میرے ہاتھ میں یہ قرآن، کہ ابھی بھی میں اس پہ یقین لے کے ہوں. یہ میری مدد کی. آپ کو پتا ہے قرآن سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. غالباً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے فلانے بندے کو اللہ نے کوئی میرے سے بڑی نعمت دی ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہو تو اس نے قرآن کی ناقدری کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا قرآن سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے تو آپ قرآن کی ناشکری کر رہے ہیں. V8 میں میں پل سے رات کو V8 سے پار نہیں کر سکتا. جو میں V8 لے کے بیٹھا ہوں نا، میں جو گھر گاڑی بنا کے بیٹھا ہوں ان کے اوپر بیٹھ کے میں پل سے رات پار نہیں کر سکتا. ہاں قرآن اگر پڑھ کے میں نے اس کے اوپر عمل کیا تو میں بچ سکتا ہوں. جو میں نے اتنے مضبوط قلعے بنا لیے ہیں ان میں چھپ کے میں اللہ سے بچ نہیں سکتا. ہاں اگر میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں تو میں اللہ سے بچ بھی سکتا ہوں اور اللہ کے ہاں میں اجر کا مستحق بھی بن سکتا ہوں، اللہ کا میں محبوب بھی بن سکتا ہوں. سوچو کیا کون سی بڑی نعمت ہے؟ قرآن بڑی نعمت ہے یا یہ گھر گاڑی بنگلہ بیوی بچے بڑی نعمت ہے؟ تو یہ احساس جب تک آپ کو میں ایک بات بتا دوں آن اے سیریس نوٹ کہ جب تک ہم قرآن کو اس کی قدر نہیں نہ کریں گے، اس کی شکر گزاری نہیں کریں گے، نہ ہم اس کو پڑھیں گے، نہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، نہ ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، جب پتہ نہیں ہوگا سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہے. اس کے بعد وہی بات میں نے آپ کو بتا دی، اگر کچھ بھی نہ آتا، نہ پروفٹس آتے، نہ مطلب کہ نہ یہ کتابیں آتی، نہ کوئی اللہ کی نشانیاں آتی، ٹیسٹ پھر بھی وہی تھا کیونکہ وعدہ تو اللہ نے ہم سے دے لیا ہوا پہلے ہی. نبی علیہ السلام نہ بھی آتے اس دنیا میں، یہ پروفیسیز کا یہ سلسلہ نہ بھی چلتا تو پھر بھی مرنے کے بعد ہم سے یہی سوال ہوتا تھا من ربوں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تو عہد کر کے آیا ہوا ہے. یہ تو احسان کے طور پہ اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اس کے بعد آئے تھے سائنس آف فرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے سائنس بھی آتے ہیں.
ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان یہ مجھے کہہ دے کہ یار میری زندگی تو میں کبھی سائن آیا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا. سائن ہر انسان کے پاس آتا ہے, لیکن وہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ اس کو گریب کرتا ہے, اس کو لیو کر دیتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سائنس ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار نہیں اب اللہ کی طرف پلٹنا ہے, کوئی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے, کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, والدین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, انسان کہتا ہے یار ابھی تو کل میرے گھر میں تھے, ابھی یہ مٹی کی چیز کیسے چلے گی. انسان جین کو پڑھتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی اور ہی کہا ہے. یہ سائنس اللہ کی طرف سے آتے ہیں. رینڈم پرسن اسپیچنگ, کوئی چلتا پھرتا بندہ آپ کسی محفل میں جا کے بیٹھے تو وہ اللہ کی بات ہی بتا رہا ہوتا ہے آپ کو, تو وہ آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ بھائی تو اللہ سے عہد کر کے آیا ہے. جب میں نے یہ لیکچر سنا تو اس بندے نے تو مجھے بتایا نا بھائی اللہ سے عہد کر کے آیا, اس کو نبھا اس دنیا میں, نہ نبھایا تو جہنم یاد کر لے. تو یہ سائن ہی ہے. اور آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑا سائن اور کیا ہوگا. ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی سائن چاہیے کہ اب ہم خود دیکھ لیں. جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے فرشتے نازل ہوں آسمان سے, یا میں خود زمین پہ آ کے کہوں ان کو, یا میری کوئی آیاتیں نازل آئیں. تو جان لو جس دن آیت آ گئی نا, اس دن پھر ایمان لے کے آنا کسی کے حق میں قابل قبول نہیں ہوگا. ابھی میں نے آپ کو کہا آج کرنا ہے جو کرنا ہے. کل کس نے دیکھی, کسی نے نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی کل, میں نے بھی نہیں دیکھی. تو آج کرنا ہے جو کرنا ہے. اس کے بعد اللہ از ناٹ ظالم, اللہ ظالم تو نہیں نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دیتا اور ہماری مدد بھی نہ کرتا, اور کل کو پھر ہمارے خمیازے پہ ہمیں عذاب بھی دے رہا ہوتا. تو اللہ ظالم نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو بڑی ایک پروفاؤنڈ جو ایگزامپل ہے نا لاسٹ والی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت لقمان, یہ نہ نبی تھے نہ یہ کسی نبی کی امت میں سے تھے, بالکل رینڈم پرسن, جو مطلب کہ نا لکڑیاں کاٹ کے اس کی مطلب کہ نا فرنیچر بنا کے فروخت کرتے ہوتے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جو اللہ نے قرآن میں نوٹ کر دی. حالانکہ وہ نبی نہیں ہے, حضرت لقمان نبی نہیں ہے, نہ وہ کسی نبی کی امت میں ہے, نہ ان کو کسی نے تبلیغ دی, نہ وہ خود اللہ کی طرف سے مطلب کہ نا کوئی آئی. میں نے آپ کو بتایا نا ایوری ہیومن بینگ ہیز اے گاڈ اسپاٹ ان دیئر ہارٹس. ان کا دل جانتا ہے. اگر میں اس دنیا میں آتا اور میں مطلب کہ گند میں نہ پڑتا تو میں خود ہی پہچان جاتا اللہ کو. میں اللہ کے سائنس دیکھ کے پہچان لیتا اللہ کو, یار ہاں اللہ ہے. تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دینا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا نہ وہ نبی تھے نہ وہ کسی نبی کی امت میں سے تھے. تو ان کو کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا. وعدہ صحیح سالم نے تو وعدہ یاد آ گیا. جب تک انسان ہر دھرمی پہ نہیں نہ اترتا, اڑ نہیں جاتا, تب تک وہ اگر کوئی ایسی روش نہیں نا اختیار کرتا تو وہ اللہ کو پہچان نہیں لیتا ہے. اب ابو جہل ہے, کتنی اس کو مطلب کہ نا آیاتیں اس کو پڑھ کے سنائی گئی, اس کو نشان دکھائے گئے, خود دیکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں سے کہ آنکھوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام کے, نہیں مان لے کے آ رہا. ہر دھرمی پہ اتر آیا نا, اڑ گیا. تو اڑنا نہیں ہے کبھی بھی, گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں, اڑنا نہیں ہے کبھی بھی گناہ پہ. شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو اڑا دے, یار ہو گیا ساری دنیا ہی کر رہی ہے, میں نے کر لیا تو کیا ہے, یہ چاند رات پہ دیکھ لینا. ہم بازاروں میں نکلیں گے بھلا کیا کہتے ہوئے, وہ یار سارے نکلے ہوئے ہیں تو ہم بھی نکل آتے ہیں. یہ تھا اڑ جانا, سب کر رہے ہو تو میں نے بھی کر لیا تو کیا ہے. تو اڑنا نہیں کبھی بھی کسی چیز کے اوپر, جو اڑ جاتا ہے وہ گیا. پھر ان الشرک لظلم عظیم, شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد وہ میں آپ کو جو بات بتایا تھا اٹس اے ٹیسٹ. اور ایک اور چیز, جب ہم عالم ذر سے اس دنیا میں آئے تو ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے کہ ہاں جی آپ ہی ہمارے رب ہیں. جیسے ہی ہم نے مرنا ہے ہم سے سوال ہونا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے. ابھی بھی کچھ رہ گیا باقی کہ جو سمجھنا ہے ہم نے, کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے. الست بربکم, ہم نے کہا قالوا بلا. اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے. اس دنیا میں ہمارے پہ آزمائشیں آئیں, ہمارے پہ مصیبتیں آئیں, ہمارے پہ 6 لمحات آئے, یہ ٹیسٹ ہے, سب کچھ ہوا. اب جب ہم مر کے دوبارہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے تو ٹیسٹ تھا, اب رزلٹ آنا ہے. اب اللہ نے پوچھنا ہے من ربو کا, بتا تیرا رب کون ہے. تو پاس وہی ہوگا جو اپنی زندگی کو لا الہ الا اللہ کے اکارڈنگ سرو کرے گا, اس کو گزارے گا. پاس وہی بندہ ہوگا.
تو اب ہم سب کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ اس ٹیسٹ کے طور پہ آئے ہیں. آپ 7 نمبر گلی میں ایک ایسا ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں. میں یہاں پہ کیوں پیدا ہوا؟ Why not in Denmark and Norway and Sweden? Why not in America? Why in فیصل آباد محمد پورہ گلی نمبر 7 and house number P37? Why? It's a test. مجھے یہاں رکھا ہے اللہ نے, یہاں تیری ضرورت پڑے گی, یہاں پہ لوگوں کو دین پہ لے کے آ. Why? آپ کیوں ادھر, آپ کے والد صاحب علی کیوں ہیں, کوئی اور کیوں نہیں؟ It's a test. Everything is pre-planned. آپ کو یہاں بھیجیں گے, آپ کی ضرورت یہاں پہ ہے. اسد کو وہاں بھیجا, اس کی ضرورت وہاں پہ ہے. موسیٰ کو وہاں رکھا ہے, موسیٰ کی ضرورت وہاں پہ. جنید کو وہاں رکھا ہے, جنید کی ضرورت وہاں پہ. ہم نے کیا کیا اس دنیا پہ ہم آ کے اپنی مستی میں لگ گئے. ہم نے لڑکیاں چیز کرنا شروع کر دی, گانے سننے لگ گئے. امیجن کرو ٹیسٹ میں بیٹھ کے ہم نے فلمیں دیکھنا شروع کر دی. ٹیسٹ ہی ہے نا, وہاں 3 گھنٹے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کالج یونیورسٹی میں, یہاں سمجھ لو 30 سال کا ٹیسٹ ہے. تو ٹیسٹ ہی ہے, نکلنا تھا پہ رزلٹ ہی ہے. تیاری کر کے اللہ نے بھیجا. اب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے ہم لڑکیوں کے غم میں رو رہے ہیں, فلانی نہیں ملی. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے ہم گالیاں نکال رہے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں. پیپر سامنے, اوپن بک پیپر ہے ہمارا. اللہ نے کہا تم سے نہیں ہوگا تو تمہاری مدد کر دیتا ہوں. یہ قرآن کھولا ہوا, اب پیپر میں بیٹھا ہوا. یار میں آپ کو تھوڑا لیٹ می امیجن کہ یہ میں ٹیسٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ بک اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی, اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے جس سے تم پاس کر سکو گے ٹیسٹ. دیکھ کے کر لو. یہ میں کھول رہا ہوں اور میں عربی پڑھی جا رہا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. میں بات ایسے کرتا ہوں, سائیکالوجی بنا دی ہماری ماں باپ نے, بڑوں نے. قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے, اس کو پہلے ناظرہ تو مکمل کر لو آپ اپنا. نہیں قرآن آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. آپ جا کے نا اسکول میں الجبرک کے فارمولے یاد کریں, آپ وہ بہت کام آئے گی. کہ آگے جا کے اللہ نے فرشتوں نے یہ پوچھ لینا, بلاؤ اے اسکوئر پلس بی اسکوئر پلس سی اسکوئر کیا ہوتا ہے. تو جو اصل پڑھائی کرنی تھی وہ ہم نے کی نہیں. کرے گا کہ نہیں کرے گا انسان قیامت والے دن اپنے ہی گناہ کا تعارف, کیونکہ ہاں میں نے کیا, میرے سے اللہ ہو گیا. لیکن تب میں اس دن بھی بات, تب انسان ایسی بات کر رہا ہوگا کہ جس کا حقیقت سے کوئی لین دین نہیں ہوگا. ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ اگر باقی رہ گیا ہے تو باقی پتہ کیا رہ گیا, پھر ہماری اپنی خباثت رہ گئی, باقی بس اپنی ہٹ درمی باقی رہ گئی ہے, باقی اور کچھ باقی نہیں رہ گیا. وی آر ان دا ٹیسٹ. میرے سامنے سے کوئی بندہ بھی گزرتا ہے نا, وہ میرے لیے ایز اے ٹیسٹ ہے. میں روڈ پہ چلتا دیکھتا ہوں کسی بندے کا ٹائر پنچر ہوا ہے, یہ بھی میرے لیے ٹیسٹ ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. میں کسی فقیر کو دیکھتا ہوں وہ مانگ رہا ہے اور میرے پاس پیسے ہیں, میں دے سکتا ہوں, میں نے اپنی عیاشی کے لیے رکھے ہوئے تھے, لیکن میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. تو یہ میرے سامنے ایز اے ٹیسٹ وہ گزروائی گئی تھی, وہ مانگنے والی, وہ مانگنے والا, کہ دیکھتے ہیں رامد صاحب کوئی چیریٹی ایکٹ آف چیریٹی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں نے وہ پیسے سنبھال کے سگریٹ پی لی, اپنا برا حال کر لیا میں نے. سوچو, یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے یار. ابھی بھی انسان سمجھے نا پھر اور یہ حدیث میں آدھا ہو یؤمنون, اور کس چیز پہ ایمان لے کے آؤ گے قرآن کے بعد؟ تم مجھے بتاؤ پھر. کیا اور بھی کچھ باقی رہ گیا کہ اب تم قرآن کے بعد بھی کسی چیز کے منتظر ہو کہ جو آئے نازل ہو تو پھر مطلب کہ نا میں ایمان لے کے آؤں؟ تو بچے گا وہی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکارڈنگ اپنی زندگی بسر کرے گا. اس کے بعد وہ تو رات میں نا اسی قرآن میں یار اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. میں کہتا ہوں کہ اگر اس نظریے سے پڑھے نا یار, یہ میرے پہ احسان ہے, میں ایک ٹیسٹ روم میں بیٹھا ہوا ہوں اور بک مجھے کھول کے دے دی گئی ہے, اور میری مدد کے لیے بھی لوگ جمع ہیں, اسکالرز ہماری مدد کے لیے تو ہیں, یہ مساجد ہماری مدد کے لیے تو ہیں کہ وہاں جا کے چیٹنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا میں آ کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ٹھیک ہے انسان کے دل کے اندر ہو جاتا ہے جذبہ پیدا کہ یار نہیں یار اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے, ریوارڈ بہت زیادہ ہے, سزا بھی اتنی زیادہ ہے, تو پاس کرنا ہے یار, اب کیا کریں. وہ پھر شیطان آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, دا مومنٹ آپ نے سوچا کہ میں اب اللہ کے دین کے اوپر قائم رہوں گا, اس کو پھیلاؤں گا, اس کو قائم کروں گا, تو بس شیطان آئے گا. وہ اب کہاں سے شروع کرو گے, یہ کیا ہو گیا, تمہارے سارے مزے چھوٹ جائیں گے, تم کیا کرو گے, عیدوں پہ کیا کرو گے, شبراتوں پہ کیا کرو گے, تم تو فارغ رہ جاؤ گے, تمہیں تو دوست چھوڑ جائیں گے, داڑھی رکھو گے, لوگ کہیں گے ملا آ گیا. ٹھیک ہے بات ہوئی.
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بدلتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل لے. ہمیں اپنی حالت خود بدلنی پڑے گی. پہلا سٹیپ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے، باقی 10 سٹیپ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں آگے. پہلا سٹیپ میں نے جو پتا کیا پایا، ہمیشہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ پہلا سٹیپ ہمیشہ جو پتا کیا ہوتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاؤ تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھائیں گے. ہمارا ایک قدم پتا کیا ہے؟ اپنی غلطی کو ماننا کہ یار میں نہیں ہوں، میں دین پہ نہیں چل رہا، میں اللہ کو نہیں راضی کر رہا، میں اپنے ماں باپ کو بھی راضی نہیں کر پا رہا، میں نہ سنت پہ عمل کر پا رہا ہوں نہ میں قرآن پہ عمل کر پا رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا مانو گے تو آگے اس کو غلطی کو مانو گے تو اس کو سدھارنے کا جذبہ پیدا ہوگا. ادروائز بیٹھے رہیں گے ایسے ہی، ٹیسٹ ہو رہا ہے میں بیٹھا ہوں کسی اور کی یاد میں، اب جیسے ہی ٹیسٹ ختم ہوگا میرے سے وہ پوچھیں گے ہاں جی بتاؤ جی، میرے بولا نہیں جائے گا. ہمیشہ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو ماننے تو صحیح یار میں نے غلط کیا ہے، اپنی غلطی کو مانو تو صحیح. میں غلطی نہیں مان رہا، ہٹ دھرمی پہ اتر آیا نا، میں بھی بن گیا، میں بھی ابو جہل، مان ہی نہیں رہا میں. تو پہلے اپنی غلطی کو ماننا، اپنی غلطی کو مانے، اور اس کے بعد پھر انسان میں یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کچھ کرنے کی. اس کے بعد کہتا ہے کہ نہیں یار اب کچھ کرنا ہے، غلطی کو تو مان لیا، اب دل میں اللہ تعالیٰ نے کیفیت بھی پیدا کرتے کچھ کرنا ہے. تو پہلے غلطی کو مانیں گے، پھر انسان کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. سوچے جا کے، صرف سوچنا ہے، خدا کی قسم اور کچھ نہیں کرنا، صرف سوچنا ہے کہ اللہ میں کیا کروں، میں کہاں سے شروع کروں، میں نے کچھ کرنا ہے. فجر کی نمازوں میں، عشاء کی نمازوں میں، رات کے اندھیروں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے سے کوئی بڑا کام لے لے، کہیں ایسا نہ ہو میں محرومین کے فرشتے میں لکھے دیا جاؤں، میرے سے کوئی بڑا کام لے لے. اتنے گولڈن ٹائم میں ہم پیدا ہوئے ہیں نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. اگر ہم ہوئے ہوتے نا ہم ابو بکر صدیق کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک پہر بھی ضائع کر دیتے نا جہنم میں چلے جاتے ہم، ایک پہر بھی ضائع کر دیتے. اتنا مشکل تھا صحابہ کے دور کے اندر، دن کے 100 کام کرنے پڑتے تھے تب جا کے جنت نصیب ہونی تھی. کتنے کتنے غزوات لڑے ہیں صحابہ نے، کیا کچھ نہیں کیا. بایوگرافی پڑھ کے دیکھیں آپ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے اتنے مالدار آدمی تھے نا، ون آف دا ایلیٹس آف مکہ. ایران سے ان کا کپڑا سل کے آتا ہوتا تھا جہاں سے جس کو وہ پہنتے تھے، خوشبو نکال کے نکلتے تھے، بازار میں سے ایک بار گزرتے تھے، پورا دن بازار میں خوشبو رہتی تھی اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر گزرا ہے. اتنے مالدار تھے، لیکن جیسے ہی دین پہ آئے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا. ننگے آئے، ننگے بدن، کپڑے بھی اتروا لیے ان کے. 400 درہم کا وہ کپڑا پہنتے ہوتے تھے، اور 400 درہم اس زمانے میں تو پتہ نہیں کروڑوں روپے لگا لو آپ. 200 400 درہم کے جوڑے پہنے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، there is no God only اللہ سبحانہ وتعالی and محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، کپڑے تک اتروا لیے، ننگے بدن، پتوں سے اپنا جسم ڈھکا، کھانے کو کچھ نہ رہا. غزوہ احد میں غالباً ان کی شہادت ہوئی، اور میں آپ کو بتاؤں ان کو کفن جو دیا گیا نا، وہ سر لپیٹتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں لپیٹتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. کہاں یہ مرتبہ و مکان تھا، اور کہاں آپ دیکھیں ان کی عزت کیسے ہوئی. تو کیا وہ فیل ہو گئے؟ معاذ اللہ، فصل کامیاب ہوئے وہ. تو صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے دیکھیں کیا کیا انہوں نے قربانیاں دی ہیں. میں آپ کو بتاؤں آل یاسر تھی نا، جو آل یاسر یعنی یاسر کی اولاد تھی، جو حضرت یاسر غالباً ان کے بیٹے تھے یا پتہ نہیں، حضرت یاسر کی بات ہے. چلے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ایک میں نوجوان ہوں، امیجن، میں آپ سب کو چاہوں گا کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر لے، ذرا ایک بار اپنے اوپر لے کے سوچے کہ میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے ابھی بھی اقرار کیا میرے اور میرے گھر والوں نے کہ ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے رب جو ہیں وہ فالس ہوڈ ہے، تمہارے رب جھوٹے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. مشرکین عرب نے مجھے پکڑ لیا ہے، سولی پہ مجھے ٹانگا ہوا انہوں نے، ایسے ہاتھ پاؤں میرے باندھے ہوئے ہیں،
اور میری سامنے وہ میری ماں کو مار رہے ہیں، میرے سامنے وہ میرے باپ کو مار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک بار کہہ دے کہ محمد جھوٹا ہے معاذ اللہ، تو ایک بار کہہ دے کہ تمہارے میرے جو بت ہے نا ان کی کوئی ویلیو ہے، وہ ایک بار کہہ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، لیکن نہیں کہوں گا۔ احد احد اللہ ایک ہے۔ جب ان کی مدر کو فورس کیا گیا کہ تم یہ بات کلمہ یہ کہو، کلمہ کفر کہو اپنے منہ سے، تو نے کہا میں نہیں کہوں گی، اور اس نے ابو جہل کے منہ پہ تھوک دیا۔ ابو جہل نے پتا کیا کیا، ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، پاؤں ایک اونٹ کے ساتھ، پاؤں دوسرا دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور چاروں اونٹوں کو اس نے مخالف سمتوں میں دوڑا دیا۔ اور آپ سوچو کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہیں پہ۔ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف اس کلمے کی وجہ سے دیکھ لو ان کے ساتھ کتنے کتنے ظلم ڈھائے گئے ان کے اوپر۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی سٹوریز پڑھ کے نا انسان اپنی طرف دیکھے تو انسان کہتا ہے کہ میں تو زیرو سے بھی نیچے کھڑا ہوں، زیرو تو بھی بہت اوپر ہے ابھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کبھی ایک تھپڑ کھایا ہے اسلام کے لیے؟ مجھے بتاؤ ذرا، چھوڑو، کبھی میں نے کوئی تانا سنا ہے اسلام کے لیے؟ میں نے نہیں سنا۔ اور میں کہتا ہوں مجھے اسلام نے دیا کیا؟ اسلام نے میری انجوائمنٹ روک دی ہے، میں اوپر سے اسلام کو کرٹیسائز کر رہا ہوں۔ کہاں سولیوں پہ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ نہیں اسلام سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور یہاں سب کچھ ہے میرے پاس، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام مجھے منع کر رہا ہے، میری انجوائمنٹ سے مجھے روک رہا ہے۔ اسلام کون ہوتا ہے میرے پہ پابندیاں لگانے والا؟ میں رکھوں گا گرل فرینڈ، اسلام کو کیا مصیبت ہے؟ میں نے تو ایک تھپڑ تک نہیں کھایا یار اسلام کے لیے، لیٹ الون کہ مجھے کوئی آ کے کچھ کہہ دے۔ میرے باپ کو کوئی ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھ لے نا تو میں ساری زندگی اس کے اوپر نظر رکھتا ہوں، یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے۔ اس نے میرے باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا ہے، سوچو جو آپ کی ماں کے ساتھ ایسا حال کر دے، صرف اس بات پہ کہ یار تو کلمہ کفر کہہ دے بس میں چھوڑ دوں گا تم سب کو۔ نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تپتے صحرا کے اوپر ان کو لٹایا گیا۔ کوڑے میں آپ کو بتاؤں کوڑے پتہ کس چیز کا نام ہے؟ بچتا ہے نا ایک تو انسان کی روح نکل جاتی ہے، دو کوڑے پڑے میں زمین پہ مر جاؤں، بس میں ختم ہو جاؤں۔ تپتے صحرا کے اوپر ان کو لٹایا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ان کے جسم کے اوپر چیسٹ کے اوپر اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں دے رہے، کھانا پینا تو بھول ہی جاؤ، اتنا کہہ رہے ہیں کہ تو کلمہ کفر کہہ دے تجھے میں چھوڑ دوں گا، تیری شادیاں کرا دوں گا میں۔ صحابہ کو کہتے تھے، یہ آفرز آتی نہیں ان کو کہ تجھے مالدار کرتا ہے، کہ تجھے شہرت، تجھے عورت، تجھے سب کچھ ملے گا، تو محمد کے جھوٹے ہونے کا تو دعویٰ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں، احد اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں کروں گا۔ یہ صحابہ اتنے کام کیے، ہم بات ٹاپک کہیں نکل گیا، میں بتا رہا تھا کہ صحابہ نے اتنے کام کیے تو ان کو جنت ملی ہے۔ اتنے اچھے ٹائم پہ پیدا ہوئے ہیں، اتنے لکی ٹائم پہ پیدا ہوئے ہیں کہ اسلام زمین پہ پڑا ہوا ہے، رینگ رہا ہے بیچارہ، اٹھانے والا کوئی نہیں اس کو۔ آج اگر میں اٹھاؤں گا نا اس کو، خدا کی قسم اللہ ایسا قدردان ہے نا، کیا یار میری امپورٹنس بن جائے گی اللہ کی نظر میں۔ جب دین پہ چلنے والا کوئی نہیں تھا، اسد نے، رامش نے، موسیٰ نے، حسن نے، جنید نے اس کو اٹھایا، خود بھی عمل کیا، لوگوں کے پاس بھی لے کے گیا۔ سوچو، امیجن کرو کہ کیا میشر کا میدان ہوگا اور اللہ کہہ رہا ہوگا یہ تھا میرا بندہ، اس نے میرے لیے اپنی خواہشات نفس کو دبا کے رکھا، اس نے میرے دین پہ عمل کیا جب لوگ دین کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ بھی دین کے ساتھ غریب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دین جب آیا تھا نا، اٹس سم تھنگ اسٹرینج، وہ اجنبی سا تھا، اور یہ واپس لوٹ جائے گا اپنی اجنبیت کی طرف، واپس غریب ہو جائے گا۔ تو جو شخص بھی اس وقت دین کے ساتھ غریب ہو جائے گا نا، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تو اس کو بہت نوازے گا۔ دس از دا ٹائم۔ اسلام زمین پہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم مفتوح قوم ہے۔ ہمارے فاتح بیٹھے انگلینڈ میں، واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب نواز شریف جو ہے یہ اس کو آرمی لے کے آتی ہے، یہ بھول ہے ہماری۔ وہاں پہ سائن ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ والا بندہ آ جائے گا تو وہ آ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ
چھوٹی سی بات کرتا ہوں, آؤٹ آف دا ٹاپک ہے لیکن کر دیتا ہوں, کہ عمران خان کے ساتھ پوری یوتی کی نہیں تھی, پورا ملک عمران خان کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں آ سکا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا میری جان, واشنگٹن ڈی سی میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کون بنے گا پاکستان کا پریزیڈنٹ. تو ہم مفتو قوم ہے. بات میں کر رہا تھا دین زمین پہ ہے. آج جو اس کو اٹھائے گا نا, خدا کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا ریوارڈ یہ آنکھوں پہ نہیں نہ دیکھ سکتے. ابھی دیکھ لیتا تو پھر ٹیسٹ کیسا تھا, دیکھ لیتا تو ٹیسٹ کیسا. اسی ٹیسٹ کا ریوارڈ اللہ نے کہا کہ ایسی جنت ہے کسی کے دل پہ گمان تک نہیں گزرا. میں آپ کو بتاؤں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں نا, جتنے بھی بیٹھتے ہیں ہم یہاں پہ, ایک تو یار سبحان اللہ کچھ مہینوں کے لیے نا مذاق کو بھول جائیں, کچھ مہینوں کے لیے نا سیریس ہو جائے. کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہونے لگا ہمارا. نہیں میں ایک دن ہنسوں گا تو کوئی بات نہیں. ایک ایسا بغیرت بندہ ہے کہ اللہ کا دین زمین پہ پڑا ہوا ہے اور میں ہنس کھیل رہا ہوں اور مذاق کر رہے ہیں اور میمز شیئر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, انسان کو انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا انوائرمنٹ اتنی ہو اور دین کا کام اتنا ہو, یہ ہوگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ان چیزوں سے. صحابہ بھی آپس میں خوشیاں مناتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اصل پرائیورٹی ان کی دین تھی. ہماری اصل پرائیورٹی مذاق ہے. پورا دن مذاق کر کے تھوڑا سا دین کر کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بس جائیں گے, پار ہو جائیں گے. ہم میں کو بتاتا ہوں, ہم بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, خدا کی قسم یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم دین کی بات کر رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں, ہم اپنا اگلا دن بہتر بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار قیامت والے دن میں داہنی سائڈ پہ کھڑا ہوں, میں بائنی سائڈ پہ نہ کہیں آ جاؤں, میرا نام جنت میں لکھا ہو. آدم علیہ السلام میری روشنی کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوئے ہوں کہ نہیں یار موسیٰ کی جو روشنی تھی نا وہ. تو یہ ہمیں آج کیسے پتہ لگے گا کہ میرا کتنا کا عمل ہے. ہم ایک تو یہ جو دن رہ گئے ہیں, باقی 7 دن رہ گئے, 7 یا 8 اور 6 یا 7, 6 کے 6 دن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات ہوئے کرے. اور وہ سچ یار میں آج یہ کہنا بھول گیا کہ نا جیسے شروع ہو گئے تو آپ لوگ نا اس کو لکھا کرو, جو بات پسند ہے اس کو لکھ دیا, ایک بار ہاتھ سے گزر جائے گی نا ذہن میں رہے گی. یہی لیکچر ہے نا, اس کو اپلوڈ ہوتا ہے, کوئی بات انسان کے ذہن میں نہیں آتا اس کو یاد کرے. یہ پی ڈی ایف جو میں بناتا ہوں باذن اللہ تعالیٰ, جو اللہ بنواتا ہے میرے سے, یہ آپ لوگ اس کو روز کھول کے دیکھا کر, ہر گھنٹے بعد کھول کے دیکھیے کہ یار ہاں میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے, میں نے اس کے اوپر قائم و دائم رہنا ہے. دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں. ہم یہاں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوں, آپ اپنی تھیوری شیئر کر رہے ہو اسلام سے ریلیٹڈ, کیا مجھے اسلام کی یہ والی بات سب سے اچھی لگتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو ایسے ہونا چاہیے. اپنا اوپینین شیئر کیا آپ نے اپنا کیا, آپ نے اپنا. ہم سب یہاں بیٹھ کے اللہ کے دین کی بات کر رہے ہوں. یہ تھا آج کا سیشن. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ آنا قبول کرے اور یہاں سے کچھ لے کے جانا قبول کرے. ہمیں اپنے دین کا داعی بنائے, نفس و شیطان کے شر سے بچائے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے والا بنائے. اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا بہت بڑا کام لے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. میرے پاس کوئی علم نہیں تھا, میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں جتنا مجھے اللہ نے سمجھایا, جتنا مجھے اللہ نے بتایا. انک انت العلیم الحکیم, اور اللہ ہی العلیم اور الحکیم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.